السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو حصار کے بارے میں، یعنی کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ اور حفاظت صرف چیزوں سے نہیں ہوتی۔ بعض انسان سوچتے ہیں کہ حصار اس لیے ہوتا ہے کہ جو چیز مخلوق اس کے پاس آئے گی اس سے بچنے کے لیے۔ حصار ستارے کی نحوست سے بھی بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ حصار عمل کی رجت سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حصار چیز کے نقصان سے بھی بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے حصار ہمیں بچاتا ہے۔ کوئی بھی عامل جب عمل پڑھنے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنا حصار کرتا ہے۔ بغیر حصار کے عامل کبھی بھی کسی بڑے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا حصار ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو حصار میں لے، حصار کے گھیرے میں لے اور اپنی حفاظت کر کے، اپنی بندش لگا کے اس کے بعد اس کام میں بیٹھے۔ تو اس لائن میں حصار کی بہت اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی حفاظت کرے، کیونکہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اگر وہ پڑھ رہا ہے کسی کام کے لیے، تو اگر اس کا حصار مضبوط ہے، اگر وہ حصار کر کے بیٹھا ہے تو اس میں یہ فائدہ ہے اسے کہ ہاں، اگر عمل وظیفے سے اس نے فائدہ حاصل نہیں کرا تو کم سے کم نقصان میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر بغیر حصار کے، بغیر حفاظت کے بیٹھ رہا ہے تو اگر عمل کا فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان ہو سکتا ہے کہ اسے نقصان پہنچ جائے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے حصار بہت ضروری ہوتا ہے۔ الگ الگ طرح کے حصار ہوتے ہیں، سب کا اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے، سب کے اپنے الگ حصار ہوتے ہیں۔ باقی جو سب سے مضبوط حصار ہے وہ آیت الکرسی کا ہی ہوتا ہے کہ آیت الکرسی جتنی مرتبہ بھی پڑھتا ہے، کوئی 3 بار پڑھتا ہے، کوئی 5 بار، کوئی 7 بار، اپنے اپنے حساب سے پڑھا جاتا ہے، اور سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن آیت الکرسی ہی حصار میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔